بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ ہے اے مومنو، آپ پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ آج سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، امید کے پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن گنے چنے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے خطاب فرمایا ہے۔ خطاب کے دو انداز ہوا کرتے ہیں اللہ کے۔ ایک انداز یہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو خطاب فرماتے ہیں الناس کہہ کر، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ دوسرا انداز خطاب میں جب مومنوں سے، مسلمانوں سے اللہ خطاب فرماتے ہیں تو یہ انداز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس خطاب کے انداز کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اپنائیت کا اظہار ہے، پیار اور محبت کا اظہار ہے، چونکہ ایمان کے معنی آتے ہیں یقین کرنے کے، اعتماد کرنے کے، بھروسہ کرنے کے، اور شریعت میں ایمان کے معنی آتے ہیں دل سے اللہ کی ذات و صفات اور اس کے سارے احکام کو تسلیم کرنے کے۔ علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں ایمان کا ترجمہ اگر مختصر لفظ اردو میں کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا ماننا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، رب کی باتوں کو ماننا۔ اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہوگا اے ماننے والوں۔ ذرا غور کیجئے یہ خطاب کس کی طرف سے ہے؟ یہ شہنشاہ کی طرف سے خطاب ہے، قادر مطلق کی طرف سے خطاب ہے، مالک الملک کی طرف سے خطاب ہے، پوری انسانیت کے نام خطاب ہے۔ ذرا کان دھریے، سنیے، غور سے سنیے کہ یہ خطاب کس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے مومنوں، حکم کیا ہے؟ حکم ہے کتب علیکم الصیام، آپ پہ روزے فرض کیے گئے۔ یعنی جب یہ طے ہے کہ آپ ماننے والے ہیں، آپ سننے والے ہیں، تو جو بھی حکم آپ کو دیا جائے گا اس کو آپ تسلیم کریں گے، تو آپ پہ روزے فرض کیے گئے۔ صیام جو ہے صوم کی جمع ہے۔ صوم کے معنی عربی میں آتے ہیں رکنے کے، کسی چیز سے رکنے کے معنی میں صوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں محاورہ ہے سامن نہار، دن رک گیا، یعنی جب سورج کھڑا ہو جائے، دن رک جائے تو بولتے ہیں سامن نہار۔ اسی طرح عربی شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ بہت سے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں، خیر صائمات۔ یہ تو لغوی معنی ہے۔ شرعی معنی صوم کے ہیں صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ کے لیے کھانا پینا، جنسی خواہش کی تکمیل کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اس کے چھوڑے بغیر روزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو امام بخاری کے مطابق فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ نام ہے کہ انسان جھوٹ کو چھوڑ دے، لغو کو چھوڑ دے، گالی گلوچ کو چھوڑ دے، جھوٹی قسم کو چھوڑ دے، دوسرے سے لڑنے کو چھوڑ دے، غیبت کو چھوڑ دے، چغل خوری کو چھوڑ دے۔ اور جس نے ان چیزوں کو نہیں چھوڑا تو بیٹا اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہے روزہ کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اپنے پیٹ کی حفاظت کریں، کہ حلال رزق کھائیں اور ان تمام لغویات اور خواہشات کو ترک کر دیں، تو یہ ہوگا مکمل روزہ۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ صرف تم سے روزے فرض کیے گئے، بلکہ تم سے اگلوں کے بھی روزے فرض کیے گئے۔ یعنی کوئی یا کوئی جو ہے
یہ بوجھ نہیں ہے جو آپ پہ لادا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو ساری انسانیت سے فرض ہوتی آئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ، علامہ ابن قیم لکھتے ہیں، اسی طرح علامہ غزالی کہ روزہ جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتوں سے فرض رہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے فرض کیا گیا، البتہ دنوں کیفیت کے اعتبار سے فرض رہا۔ یہودیوں پہ جو روزہ فرض کیا گیا وہ خود قرآن کی تصریح کے مطابق کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا اور 23 راتیں وہاں رہنے کو فرمایا، پھر 10 راتوں کا اضافہ فرمایا، اس طرح 40 راتیں جن روزے میں سیدنا موسیٰ نے گزارا۔ یہودیوں پہ اسی بنیاد پہ 40 روزے فرض کیے گئے، لیکن انہوں نے اپنی منمانی اور خواہشات نفس کی بنیاد سے اس میں اضافہ کیا اور 60 روزے کر دیے گئے اور اس سے بھی زیادہ اضافہ کیا۔ عیسائیوں کے بھی روزے فرض کیے گئے۔ اسی طرح ہر شریعت میں جو آپ سے پہلے رہی روزہ کسی نہ کسی شکل میں فرض رہا۔ اس وقت جو آسمان کے نیچے مذہبی ہونے کا دعویٰ لوگ کرتے ہیں آسمانی مذہب کا، اس میں یہودیت ہے، یہودیت اور نصرانیت ہے۔ عیسائی اور یہودیوں پہ روزے آج بھی کسی نہ کسی شکل میں دیکھے جاتے ہیں، بلکہ اگر آپ تجزیہ کریں جو آسمانی مذہب نہیں ہے، یعنی بدھ مذہب یا دیومائی برادران وطن کا ہندو مذہب، اس میں بھی روزہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ تو روزے کی حقیقت سے کسی مذہب نے انکار نہیں کیا۔ روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت میں فرمایا گیا لعلکم تتقون، امید کے پرہیزگار بن جاؤ، یعنی روزہ آپ کے اندر پرہیزگاری، بچنے اور پاک و لحاظ کی قوت پیدا کرتا ہے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا اصل مرکز جو ہے وہ قلب ہے۔ قلب آپ کا متقی، پرہیزگار، ڈرنے والا بن جائے تو پورا نظام جسم اس کا تابع ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ کی صلاحیت روزے سے کیوں پیدا ہوتی ہے؟ علامہ ابن تیمیہ اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مخلوقات کو جو پیدا کیا، ایک تو شیطان ہے، ایک فرشتے ہیں اور ایک انسان ہے۔ شیطان کے اندر سراپا شر ہے، فرشتوں کے اندر سراپا خیر ہے، انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی گئی، خیر کا مادہ بھی اور شر کا مادہ بھی۔ انسان کے اندر بہیمیت اور حیوانیت بھی ہے، انسان کے اندر ملکوتیت بھی ہے اور فرشتے ہونے کی کیفیت بھی ہے۔ اگر انسان اپنی عقل اور شریعت کی روشنی میں اپنے جذبات شر پہ قابو پائے اور جذبات خیر کو غالب کر دے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام خیر ہے۔ اس چیز میں روزہ بہت ہی معاون، مومن اور مفید ثابت ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں اور جنسی خواہش کی تکمیل نہیں کرتے، تو چاہے وہ 13 گھنٹے سے 17 گھنٹے کا عرصہ ہو، اس میں آپ کے اندر اپنی مرضی سے، اللہ کے حکم سے حلال چیز کو آپ ترک کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی محنت سے آپ نے کمایا، افطار موجود ہے، کھانا موجود ہے، ٹھنڈا موجود ہے، پیاس کے باوجود آپ ٹھنڈی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ ٹھنڈی بوتل کو ہاتھ نہ لگانا آپ کی بیوی آپ کے پہلو میں ہے، اس سے وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن روزے میں اللہ نے وقتی طور پہ حرام کر دیا، کیونکہ آپ ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو حلال چیز سے روزہ رکھا کر حرام چیز سے زندگی بھر کا روزہ رکھانے کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے روزے کے اندر تقویٰ کی صلاحیت ہے، اللہ سے ڈرنے کی صلاحیت ہے، لعلکم تتقون، تاکہ آپ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، پاک و لحاظ کی کیفیت آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ کوئی روزے ایسے نہیں ہیں جو سال بھر کے لیے فرض کیے گئے ہوں، بلکہ ایام معدودات۔ جو لوگ ابھی جانتے ہیں اس لفظ سے محفوظ ہوں گے کہ اللہ نے فرمایا چند دن گنے چنے، یعنی روزے جو فرض کیے گئے وہ چند دن ہیں،
گنے چنے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ روزہ شروع ہوا نہیں کہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ 29 دن اور 30 دن پورے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں شہر رمضان یعنی پورے رمضان کا 6 مہینے کا روزہ فرض کیا گیا، یہ ہے چند گنے چنے دن سے مراد۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ ہمیں روزے کی برکات، اس کی رحمتیں، اللہ کی عنایات عطا ہو، چونکہ بندوں کے ساتھ رب کا جو رشتہ ہے وہ رحمت کا رشتہ ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ نے انسانیت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ جس صفت کے ساتھ تعلق فرمایا ہے وہ رحمان کی صفت ہے، رحیم کی صفت ہے، رحمت کی صفت ہے، شفقت کی صفت ہے، تاکہ یہ مخلوق باقی رہے۔ اگر قہار اور جبار کی صفت پیدا ہو جائے تو مخلوق جب سے خاصر ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ اے میرے بزرگوں، اے عزیزوں، اے نوجوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کی توجہ کراؤں گا اس عالم اسلام کی طرف کہ عالم اسلام کن حالات سے اس وقت دو چار ہے۔ آپ جانتے ہیں خاص طور پہ شام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی کی آنکھ اس سے غافل نہیں ہے۔ شام کی جو حکومت ہے وہ نصیریوں کی حکومت ہے۔ نصیری شیعوں کا وہ طبقہ ہے جس کو ایران بھی کافی چاہتا ہے۔ اتنی گمراہ ہونے کے باوجود اس کا ساتھ لوگ دے رہے ہیں، اور کچھ بڑی طاقتوں میں سے چائنا اور روس نے ویٹو پاور کے ذریعہ اس حکومت پہ ناٹو وغیرہ کے حملے کو اور وہاں جو ہے انتظام قائم کرنے کو روک دیا ہے۔ وہ سنی مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے۔ وہاں کی تصویریں آپ دیکھیں تو آپ بے ہیں، آپ برداشت نہ کر سکیں۔ اس بات سے ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں خیر کریں، اللہ کی مدد کا انتظار کریں، اور ہم ان تمام چیزوں سے توبہ کریں جو ہمارے اندر وہ چیزیں موجود ہیں جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ عالم اسلام کے تحفظ کے لیے، ہندوستان کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رمضان میں خصوصی دعائیں کی جائیں۔ یہ دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔